السلام علیکم جی، میں ڈاکٹر قاضی خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو الحمدللہ آج کے سیشن میں. آج ہمارے ساتھ ہماری خوش قسمتی دوبارہ ایک دفعہ سمر طالب ایڈوکیٹ، جو کہ ماشاءاللہ جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ لاہور بار میں خواتین کے ویمن امپاورمنٹ کے اوپر ان کا جو زیادہ فوکس ہوتا ہے، تو آج ان کو ویلکم کرتا ہوں میں اپنے آفس میں الحمدللہ، اور پوچھتے ہیں ان سے ایک بہت جو ہاٹ ٹاپک ہے آج کل اس کے اوپر بات کریں. السلام علیکم سمر، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اللہ کا سمر، تھوڑا سا آپ جو آج کل، میں تو ویسے اس سے صحیح پریشان ہوں، مگر تھوڑا سا آپ کا اس کے اوپر کیا کہیں گی حمیرہ اصغر کے پوری اس کی لائف کے اوپر آپ کا کیا اوپینین ہے اس کے اوپر؟ یہ ایک شاکنگ نیوز تھی ہر اس سننے والے کے لیے جس نے سنا، اور بہت دکھ بھی ہوا. اللہ پاک ان کی مغفرت کرے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں بولنا نہیں چاہیے کہ اس نے یہ زندگی گزاری، اس نے یہ غرور کیا تو اس کے ساتھ یہ ہوا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ پاک انسانوں کو، جو پیچھے رہ جانے والے انسان ہیں نا، ان کو نشانیاں دیتے ہیں کہ آپ یہ سچویشن دیکھو کہ آپ جس غرور اور جس انا میں یا جس چیزوں میں آپ موو کر رہے ہو، اس کے بعد یہ سچویشن بھی آتی ہے. آپ مطلب ہمارے گروپس میں نا ان کی ایک تصویر چل رہی ہے جس میں ان کا وہ والی لک، جس میں وہ ایک ماڈل لک میں ہیں، اور اللہ اکبر استغفر اللہ، وہ والی لک جس میں وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس کے بارے میں میری تو ہمت ہی نہیں ہوتی، میرے تو گوز بمز آ جاتے ہیں کہ یہ سوچتے ہوئے بھی کہ ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. یہ اللہ کے کام ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بخشی گئی ہوں اور اللہ نے انسانوں کو، جو ہم دنیا میں ہیں، ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ اپنا ابھی بھی محاصرہ کر لو، اپنا ابھی بھی محاسبہ کر لو، دیکھ لو کہ دنیا یہ ہے، اتنی سی ہے کہ ایک 31 سال کی لڑکی ہے، 31-32 سال کی، اور اس نے کتنے پلانس کیے ہوں گے، کتنا کچھ سوچا ہوگا. آپ نے بھی ریلز دیکھی ہوں گی بہت ساری. کچھ نے کہا کہ انہوں نے ڈرگز لی ہیں تو اس طرح سے ان کی ڈیتھ ہو گئی، کچھ نے کہا کہ اچانک، کسی کو بھی نہیں پتا کہ ڈیتھ کیسے ہوئی. اور پہلے تو جو انویسٹیگیشن ایجنسیز تھی وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ 1 month پرانی جو ہے یہ ڈیڈ باڈی ہے. پھر جب انہوں نے سارا انویسٹیگیٹ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ 2024 کے جو ان کے لاسٹ کالز ہیں، اور سپٹمبر کا یہ سارا واقعہ ہوا ہے، اور میں بھی یہ سپٹمبر کی ڈیتھ ہے. تو اٹس مین کہ اس کو 8-9 مہینے گزر گئے، اور اس 8-9 مہینے میں پھر یہ بھی بات سامنے آئی کہ کسی کو اسمیل نہ آئی. وہ ساتھ والے جو جتنے بھی وہاں پہ رہنے والے تھے، ریزیڈنٹس تھے، کیونکہ ڈی ایچ اے کا وہ بہت پوش ایریا تھا، وہ وہاں کے لوگ جو تھے کیا انہوں نے دیکھا بھی نہیں. اور سب سے بڑی بات کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ایک بندی، یہ تو انڈسٹری کے لیے یہ باعث شرم بات ہے کہ انہیں بالکل علم ہی نہ ہو سکا کہ ایک بندی جو اتنے مہینوں سے آؤٹ ہے، جو جس کی کوئی خبر نہیں ہے، کیا ان کی کوئی فرینڈ نہیں تھی یا کوئی جاننے والا نہیں تھا، کسی نے بھی ان کو ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس دور میں جا رہے ہیں. اگر ہم دیکھیں، جو میں محسوس کرتی ہوں، تو یہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ ہمارا حال ہے کہ ہمیں اپنے علاوہ نفسا نفسی کی جو طلب ہے، ہمیں اتنی فکر ہے ہمیں نفسا نفسی کی کہ ہمیں پرواہ ہی نہیں رہ گئی کہ ہمارے ساتھ والے گھر میں کوئی مر رہا ہے، چاہے وہ بھوک سے مر رہا ہے، چاہے وہ زندگی سے جا رہا ہے، اس کی سانسیں ختم ہو رہی ہیں، وہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی تکلیف میں ہے. میرا اصغر تو مر گئی نا، کتنی ہی زندہ لاشیں ہمارے ارد گرد پڑی ہوئی ہیں اور ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا. پہلے دور ہوتے تھے کہ شام کو لوگ سب عورتیں اور مرد اکٹھے ہوتے تھے، عورتیں اپنا گھروں میں آتی تھیں، ایک دوسرے کا حال چال پوچھتی تھیں. مرد جو ہے وہ باہر چوراہوں میں، وہ چوراہے بنے ہوتے تھے، جگہ بنی ہوتی تھی جہاں پہ وہ بیٹھتے تھے، حال چال لیا جاتا تھا، ایک دوسرے کے بارے میں پوچھا جاتا تھا. کوئی ہلکا سا سیڈ ہوتا تھا تو بولا جاتا تھا کہ کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ. پورا کا پورا گاؤں کھڑا ہو جاتا تھا. جو ولیج سسٹم تھا وہ بہت، ابھی بھی آپ اگر ولیجز میں جا کے دیکھیں تو وہ ان میں ابھی بھی وہ والی روایات موجود ہیں.
ہم شہری زندگی میں آ کے اس حد تک نفسا نفسی میں چلے گئے کہ ہمیں یاد ہی نہیں رہا کہ دوسرے کمرے میں ہم، چلو دوسرے ساتھ والے گھر کی بات نہ کریں، کہ ہمارے گھر کے اندر دوسرے کمرے میں شاید میری بہن، میری ماں، میرا بھائی، یا شاید میں اگر اسٹڈی روم میں بیٹھا ہوں یا میں ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوں تو کمرے میں میری بیوی کسی تکلیف میں ہوگی، کسی ایسی انجانی موت میں وہ آہستہ آہستہ جا رہی ہے کہ جس کی مجھے خبر ہی نہیں۔ ایک دفعہ پوچھ کے تو دیکھیں، ایک دفعہ 2 گھڑی کسی کا اترا ہوا چہرہ دیکھیں تو اس سے پوچھیں تو صحیح کہ کیا مسئلہ ہے، کیا ایشو ہے۔ اگر میں سالو نہیں کر سکتا تو تم ڈسکس تو کرو، میں بھی ڈسکس کرنے سے تمہارا کچھ کتارسس ہو سکے، تم یہ جان سکو کہ ہاں سلیوشنز نکل سکتے ہیں۔ بات کرنے سے اللہ پاک نے 1400 سال پہلے قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا، ہمیں وہ ڈیوائن بک دی گئی۔ اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے تو رب کو پتہ ہے کہ انسان کی مشینری میں کیا کیا، کہاں کہاں، کیسے کیسے فٹ ہے، وہ کہاں پہ ڈاؤن جا سکتا ہے، کہاں پہ اپ جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ڈیوائن لا ہے۔ آپ قرآن پاک پڑھو، آپ پریشان ہو، ہم نے تو ترجمہ پڑھنا ہی چھوڑ دیا نا، ہم تو جلدی جلدی وہ ناظرہ پڑھتے ہیں اور رٹا لگا کے اٹھ جاتے ہیں کہ ہاں ہاں بس ہمارا ہو گیا۔ آپ جب ترجمہ پڑھنے لگتے ہو تو اللہ پاک جگہ جگہ پہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ صبر کرو، ہمت کرو، میں تمہارا پروردگار ہوں، میں غفور الرحیم ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کچھ غلط کر بھی رہے ہو تو آپ کی غلطی اللہ کی رحمت سے بہت چھوٹی ہے، بہت مائنر ہے۔ آپ فوراً اللہ پاک سے باتیں کریں، اس کے کلام کو پڑھیں، دیکھیں کہ رب آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ ہم اگر ایک انسان سے ڈسکس نہیں کر پا رہے تو ہم اس اللہ سے تو ڈسکس کر سکتے ہیں جس نے ہمیں بنایا ہے۔ بے شک۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں یہ ڈسکس کرنے کے بجائے کہ ہمارا اگر ایسی تھی یا ان کے ساتھ یہ ہوا، وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے کہ مویا رو کھ بھی نہیں سہندا، جو دنیا سے چلا گیا ہے آپ کہیں کہ وہ بہت اچھا تھا، اللہ پاک اس کی مغفرت کرے، اگر اس نے اچھا کیا تو اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، اور اگر انہوں نے برا کیا تو اللہ پاک انہیں معاف کرے اور ہمیں بھی معاف کرے۔ بالکل صحیح۔ اب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ 2015 میں وہ چلی گئی، ہم ایک سٹیپ لیا نا اس نے، مطلب اپنے اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے فیملی نے شاید اس کو اپوز کیا، اس میں آپ وہ ایک ہو گیا۔ اب آگے ہم اس سے میسج کیا لے سکتے ہیں؟ ہمیں جو ینگسٹر، جو خواتین لڑکیاں ہیں، ان کو کیا پیغام، اس سے کیا میسج کیا جانا چاہیے کہ کیا اس طرح کے سٹیپس لے کے اکیلے سفر کرنا چاہیے، اس سے کیا سیکھنا چاہیے، اس سے کیا، اس کی زندگی سے سبق کیا لینا چاہیے؟ نہیں، یہ بہت مشکل ہے۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم اکیلے ہی سب کچھ کر لیں گے اور انڈیپینڈنٹ، اچھا ہمارے جو اندر دماغ میں ایک چیز انجیکٹ کر دی گئی ہے نا کہ انڈیپینڈنس وومن، یہ جو انڈیپینڈنٹ ہونا نا، مرد، اللہ پاک نے مرد کا رتبہ عورت سے اپ رکھا ہے۔ وہ اب آپ مسکولر سینس میں بھی کر لیں کیونکہ عورت اور مرد تو برابر ہیں، لیکن ایک سوچ ان کی مضبوط ہے، ان کا دل مضبوط ہے، عورت سے قطعی وہ ایک رتبہ اللہ پاک نے ان کا اوپر رکھا ہے۔ ایک مرد اکیلا نہیں رہ سکتا، اس سے سروائیول نہیں ہوتا اکیلا، وہ بھی اپنی زندگی کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میری بیوی ہو، میرے بچے ہوں، میں اپنا گھر بناؤں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مرد جب کماتا ہے اور کمانے کی طرف نکلتا ہے تو اس کے ڈریم میں بچے اور بیوی اور فیملی اور یہ سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ باہر بچپن سے ہی نکلنا شروع ہو گیا ہوتا ہے، اس نے دیکھ لیا ہوتا ہے کہ دنیا بہت ظالم ہے، آپ اکیلے سروائیو نہیں کر سکتے، اور اگر اکیلے سروائیو کرنا ہے تو پھر آپ کو بہت مضبوط ہونا پڑے گا، لیکن آپ کو اپنے کنیکشنز نہیں توڑنے ہیں۔ مرد سے خاندان کنیکشن نہیں توڑتا ہے، عورت سے کنیکشن آپ دیکھیں گے کہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ اس کو خود سری یا اپنی مرضی کرنا یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں فیملیز برداشت نہیں کرتی ہیں، اور اگر کوئی عورت اگر اس طرح سے کرتی ہیں تو وہ کنیکشنز ٹوٹ جاتے ہیں، پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے سروائیو کرنا، کیونکہ سوسائٹی آپ کی کبھی بھی نہیں ہو سکتی، لوگ آپ کے نہیں ہو سکتے،
آپ کو آپ کے وہی سگے پیارے جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو آپ کے ساتھ ہیں، وہی میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ ہیں تو ہیں، لیکن سوسائٹی ایسی سچویشن میں کیا کریں؟ اگر خاتون یہ جس طرح سے اس کا اگر کیس ہم کریں نا، جس طرح سے آپ لا میں بھی سارا اس کو بھی دیکھ رہی ہیں اسی پرسپیکٹو سے، ایسی سینیریو میں کیا کرے؟ اگر کسی کا کوئی خواب ہے، کوئی ڈریم ہے، کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے کچھ، تو وہ پھر کیا کرے؟ اپنے اسکپ کر دے ان کو سرنڈر کر دے خود کو؟ کیا کرے؟ وہ سرنڈر نہیں کرے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کو ساتھ دینا چاہیے بچوں کا، ہر سچویشن میں، ہر حال میں، ہر طرح سے کٹ آف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے صلہ رحمی کا کہا ہوا ہے، اللہ پاک نے ریلیشنز کو کٹ کرنے کو برا بنایا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رشتوں کو توڑنے کو بہت برا بنایا ہے، اسی وجہ سے کہ یہ جو مس ہیپس ہوتے ہیں نا، یہ پھر تبھی ہوتے ہیں جب آپ رشتوں سے دور ہو جاتے ہیں، کٹ آف ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے پرابلمز ہوتے ہیں جن کو سالو کرنے کے لیے آپ کو رشتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب وہاں پہ وہ سالو نہیں ہو رہے ہوتے تو آپ پھر خود کے ساتھ جنگ کر رہے ہوتے ہو، لڑ رہے ہوتے ہو۔ کہیں آپ مضبوط ہوتے ہو کہ آپ نکل جاتے ہو اس جنگ میں، لیکن کہیں آپ نہیں نکل سکتے، آپ رہ جاتے ہو۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ رشتوں کا ہونا زندگی میں بہت ضروری ہے، رشتوں کے بنا انسان نامکمل ہے۔ کیا کرے ایسی سچویشن میں؟ مطلب وہ اس کے خواب ہیں، وہ اس کو لے کے چلنا چاہ رہا ہے یا چلنا چاہ رہی ہے، فیملی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے، ایسے کیس میں فار ایگزامپل اگر مطلب آپ کی لائف بھی تو بڑی اسٹرگلنگ رہی نا اسی طرح سے، اسی چیز میں جس طرح سے آپ نے لاسٹ ٹائم بتایا، تو اس میں کیا کرے؟ کس طرح سے ساتھ لے کے چلے؟ مطلب فیملی اپوز کر رہی ہے، نہیں کرنا اس طرح سے، کیا کرے؟ اچھا پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا کرے پھر آگے؟ آپ نے کہا ہے کہ فیملی کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ سیکنڈلی، اگر فیملی اپوز کر رہی ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ ڈریمز آپ کو اکیلے ہی جینے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوگا، تو پھر ایک چیز جو آپ کو سب سے زیادہ کرنی چاہیے وہ خود کے اندر ایک مضبوطی پیدا کریں، ایک طاقت پیدا کریں، اور وہ طاقت آپ کو اللہ سے کنیکشن کے بعد آئے گی۔ آپ کا دل اور آپ کا دماغ اپنے اس خوابوں کو پرسو کرنے کے لیے اتنا کنسسٹنٹ ہونا چاہیے کہ پھر آپ بے راہ روی کا شکار نہ ہو۔ اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھو، اپنے آپ کو کور اپ کر کے رکھو، اور اپنے آپ کو اس طرح سے لے کے چلو کہ آپ کا فوکس مطلب ان ڈریمز کے اوپر رہتے ہوئے کامیابی کی طرف ہو، اور آپ اپنے رشتوں سے کہیں نہ کہیں، میں پھر بھی کہوں گی، کنیکٹڈ رہنے کی کوشش کریں۔ ٹھیک ہو گیا، بات بالکل یہ آپ صحیح کہتی ہو۔ آپ آگے دل کو اور دماغ کو مضبوط رکھنا بڑا ضروری ہے، اس کے وہ مضبوط ہو گیا، مگر اس سٹوری میں مجھے لگتا ہے وہ تو مضبوط تھا، تو اس نے خود کی ایک اپنا ایک اس کو سفر کو شروع کیا نا، مگر آگے کیا لگتا ہے کہ نیکسٹ آپ نے یہ کر لیا، آپ چلے گئے 15 میں جس طرح سے گھر کو چھوڑ، آگے کیا کرے؟ کس طرح سے سروائیو کرے؟ مطلب اب کیا اس کے پاس، اب اکیلے رہنے سے بھی تو آپ نے دیکھ لیا نا، ہاں زندگی کا تو پتہ نہیں ہے۔ بالکل اس سے پہلے بھی تو عائشہ خان کا بھی اگر آپ کو پتا ہو، جی بالکل، وہ سینئر جو تھی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ڈرامہ ادا کر، ان کے ساتھ بھی ایسے ہو، ہفتے بعد ان کا پتہ چلا ڈیڈ باڈی کا۔ دیکھیں، ہم کسی کی گراؤنڈ ریالٹی کے بارے میں نہیں جانتے، سچویشنز کیا چل رہی تھیں، کیسے چل رہی تھیں، کہاں پہ وہ زندگی کو لے کے چل رہے تھے، کتنے لوگ کنیکٹڈ تھے، کتنے لوگ نہیں تھے، ہم اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ ہمارے سامنے ایک سٹوری آئی، پہلے ہمارے سامنے وہ میڈم عائشہ کی آئیں، اس کے بعد یہ حمیرہ اصغر کی آئی، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ انہیں کسی نے کانٹیکٹ ہی نہیں کیا، ان سے کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا۔ ایک بندی جو ہے وہ ایک ہفتے تک وہ اپنے فلیٹ میں وہ ڈیڈ باڈی پڑی رہی، ان کا کسی نے نہیں، بیٹے ہیں دو، اور ان کا کسی نے جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آپ کیسی ہیں اور کیسی نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، آپ کی کمیونٹی ہے نا، آپ کی کمیونٹی کے ہی لوگوں کو آپ کو ٹچ کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کی جو انڈسٹری ہے، اگر ہم انہی کی انڈسٹری کی بات کریں تو اس انڈسٹری کو کم از کم اپنے لوگوں کو تو سنبھالنا چاہیے۔ یہ وہ والی انڈسٹری ہے جس میں خصوصاً جو بچیاں ہیں وہ بغاوت کر کے آتی ہیں، موسٹلی پیرنٹس نہیں مانتے۔ اب جب وہ بغاوت کر کے آ گئی ہیں تو یہ اس انڈسٹری کا فرض بنتا ہے
کہ وہ اپنے بندوں کو سنبھالنے جوگے تو ہوں, وہ یہ تو پتہ رکھ سکیں کہ فلانا بندہ جو ہمارا مطلب ہمارے لنک میں ہے, یہ لوگ آپس میں لنک میں رہتے ہیں. اگر یہی حمیرہ اصغر پارٹی تھرو کرتی تو نیچے گاڑیوں کی لائن ہوتی اور پارکنگ نہیں ملنی تھی. اور اب حمیرہ اصغر واللہ علم 1 مہینے سے, 5 مہینے سے, 6 مہینے سے, 8 مہینے سے, کتنے مہینے سے غائب ہیں. کوئی فرینڈ, کوئی قریبی, کوئی جاننے والا, کوئی انڈسٹری کا بندہ, کسی کو بھی ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا کہ یار وہ ہماری کمیونٹی کی ایک بندی تھی, وہ غائب ہے, ہم پتہ تو کریں کہ وہ ہے کہاں. اگر ایک انسان, آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان اکیلا ہو گیا, ایک انسان نے چلے ٹھیک ہے فیملی نے چھوڑ دیا, سب نے چھوڑ دیا, اپنے گول کو پرسو کرنے کے لیے وہ نکل آیا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ وہ اکیلا ہے, آپ کی انڈسٹری کو پتہ ہے کہ وہ اکیلا رہتا ہے, تو کم از کم جو لوگ آپ کے سراؤنڈنگ میں ہیں ان کا تو فرض بنتا ہے نا کہ وہ انسانیت کے ناطے, وہ اللہ کے واسطے اپنے ان سراؤنڈنگ میں رہنے والے بندوں کا ہی خیال کر لیں. تو یہاں پہ ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو انسان کا دارو بننا چاہیے, انسان کو انسانیت لاتے ہوئے. اب سب سے ضروری جو چیز ہو گئی ہے اس دور میں انسانیت ہو گئی ہے. اگر آپ میں انسانیت نہیں ہے نا تو زندگی میں جینا بے معنی سا ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے. پہلے میں جب وہاں پہ جاپان میں تھا وہاں پہ ایسے اکثر ہوتے تھے, کیونکہ بچے چھوڑ کے نا اپنے پیرنٹس کو شہروں میں چلے جاتے تھے, اور پھر وہاں کا تو لائف اسٹائل آپ کو پتہ ہے اتنا تو فیملی بانڈنگ اسٹرانگ ہے نہیں. مگر یہاں پہ بھی جس طرح سے پچھلے دنوں اس کا پتہ چلا, اب یہ چلا, مطلب اٹس ریئلی مطلب سرپرائزنگ ہے کہ 9 مہینے ہو گئے اور کسی کو پتہ بھی نہ چل اور سکا. کسی نے شاید, یہ تو فیکٹس ہے, یہ تو وہ بعد میں پتہ چلے گا نا کہ کسی کو شاید اس نے اپنا ایڈریس بھی نہیں شیئر کیا تھا, یا کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا, کہ بالکل ہی اس نے اگر یہاں سے کٹ آف کیا تو شاید انڈسٹری میں بھی ایسے ہی رکھا تھا کہ بس کسی کو اس کے گھر کا, کسی کو کسی اور چیز کا پتہ ہی نہیں, شاید کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ جب آگے آنا یہ آتی کہاں سے ہے, جاتی کہاں پہ, شاید کسی کو اتنا بھی اس سے بھی کوئی کنسرن نہیں تھا. اسی لیے تو یہ دیکھیں نا, یہ اندر کی باتیں ہیں, یہ ہم جان ہی نہیں سکتے, ہمیں اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے, تو ہم اس پہ بات ہی نہیں کر سکتے. باقی ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اب ہمیں کانشیس ہونا چاہیے. یہ چیز, یہ واقعہ ہمارے لیے نا ایک آئی اوپننگ ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے ایک پردہ ہمارے سامنے سے ہٹایا ہے کہ نفسا نفسی میں یہ سچویشن ہوتی ہے کہ انسان اتنا بے بس ہے کہ ایک نس ٹس سے مس اور بس. بالکل صحیح بات ہے. اب اگر آپ کہیں کہ انہوں نے ڈرگ لی تھیں اور اسی ہی نشے میں دنیا سے چلی گئیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ میں کل ہی ایک واقعہ سن رہی تھی کہ یہ ابراڈ مطلب آؤٹ آف دا کنٹری یہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ تھا 5-6 سال کا, اور اس 5-6 سال کے بچے کی برتھ ڈے ہے. اب برتھ ڈے پہ آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں غبارے لائے جاتے ہیں. اب بچہ رات کو کیک کاٹ کے سیلیبریٹ کر کے اپنی برتھ ڈے, وہ رات کو سویا ہے روم میں, وہ غباروں سے روم بھرا ہوا تھا. اب ہیلیم گیس کہیں کسی غبارے سے وہ نکلی ہے اور اس نے بچے کی آکسیجن کو چوک کیا ہے, اور اس کے بعد صبح بچہ ڈیڈ ملا ہے کمرے سے. یہ تو زندگی, اتنی سی زندگی ہے کہ کسی بھی سچویشن میں کسی بھی لمحے کوئی بھی وجہ بن سکتی ہے, آپ دنیا سے جا سکتے ہو. اب اس میں رہتے ہوئے آپ تو کہہ ہی نہیں سکتے نا کہ میری بہت لمبی زندگی ہے, میں نے تو بہت زیادہ جینا ہے, اور میرے تو بہت خواب ہیں. ہر بندے کے خواب ہوتے ہیں, لیکن اس اتنی لمبی زندگی میں آپ کو کرنا کیا ہے کہ آپ کو اپنے توکل کو مضبوط رکھنا ہے, اپنے اللہ کے ساتھ اس کنیکشن کو مضبوط رکھنا ہے, صلہ رحمی کرنی ہے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ ایسے مراسم رکھنے ہیں کہ کم از کم کوئی آپ سے پوچھے, کوئی بتائے, کوئی حالات جانے. اس نفسا نفسی کے دور میں ہمیں کم از کم کنیکٹڈ رہنا ہے, چاہے ہم پیرنٹس سے رہ لیں, چاہے ہم دوستوں سے رہ لیں, ہم اپنے ہمسایوں سے رہ لیں, لیکن رہنا پڑتا ہے. یہی خاندانوں کا تو دیکھیں, خاندان کا یہی مطلب ہے کہ آپ کی تکلیف میں وہ پہنچتے ہیں, آپ کی خوشی میں پہنچے نہ پہنچے لیکن تکلیف میں پہنچے ہوتے ہیں. آپ نے محلہ داری سسٹم موسٹلی دیکھا ہوگا, خاندانی سسٹم موسٹلی دیکھا ہوگا. کیا روایات ہیں کہ ہلکا سا کسی کو تکلیف ہوئی فوراً سارے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں,
بالکل اور وہی ہیلنگ ہوتی ہے ایک انسان کی, وہ آدھی ہیلنگ تو وہیں ہو جاتی ہے کہ وہ سب کہتے ہیں کہ چل فکر نہ کرو, ٹینشن نہ کرو, سب ٹھیک ہو جائے گا, ٹینشن نہ کرو. تو یہی سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں کم از کم ان کو آپ کی خبر ہونی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے. اور واقعی ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے, ہماری ہمت ہی نہیں ہو رہی کہ ہم اس پہ بات کریں, کیونکہ بہت تکلیف دہ, یہ بہت بڑا صدمہ تھا. اللہ پاک ان کی رحمت کرے, ان کی مغفرت کرے. دس از ناٹ لٹل تھنگ اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو. آپ ینگ گرلز کو, لڑکیوں کو کیا پیغام دیں گے اینڈ پہ اگر ہم بات کریں تو آپ اس سے کیا سیکھنا چاہیے؟ اور جو خواتین, جو لڑکیاں اس شعبے میں, کسی بھی شعبے میں ہو سکتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے ویسے کہ اس انڈسٹری میں پرٹیکولر, جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ ڈسکنیکٹڈ ہو کے رہے, تو آپ اس میں کیا اس کو کہیں گی کہ کیسا کیا ہونا چاہیے, کیا آپ میسج کیا دیں گے آپ؟ چھوٹا منہ بڑی بات, میں کیا میسج دے سکتی ہوں. میرا تو ایک ہی میسج ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اندر ہی جو ڈیوائن پاورز ہیں نا, جو اللہ پاک نے آپ کو دی رکھی ہیں, ان کو اسٹرانگ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا چاہیے. یہ بہت بڑی ڈھارس ہے, یہ بہت بڑا سہارا ہے کسی بھی تکلیف میں, کسی بھی پریشانی میں. اللہ پاک کے علاوہ ہمارا کوئی سروائیول نہیں ہے. اس لیے اپنے لیے جو دعا ہے نا, وہ اس میں یہ ضرور شامل کریں کہ اللہ پاک خاتمہ بالایمان, خاتمہ بالخیر کرنا. بے شک. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وی نیڈ ٹو اسٹے کنیکٹڈ ود ان آر کمیونٹی ایز ویل. ٹھیک ہے نا, یہ ساری چیزیں ہم جب ایک مل کے, تو پھر ہی ایک obviously دیکھو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا شاید میں اگر دیکھوں کہ اس کا شاید obviously اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس کا ایمان تھا, جس کی وجہ سے اس نے یہ اڑان لی, چلی, سارا کچھ کیا. مگر بٹ آئی تھنک کہ اگر ہم اگزامپل لیں نا ایک جہاز کی, ایروپلین کی, جب تک وہ زندہ رہتا ہے, چلتا ہے, جب تک وہ کنیکٹڈ رہتا ہے. گراؤنڈ سے کنیکٹڈ رہنا ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے نا, حادثہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. ہاں, گراؤنڈ سے کنیکٹڈ رہنا آپ کا وہ امید ہے. ہاں, ایسی بات ہے نا, آپ اپنے رشتوں سے, اپنی فیملی سے, اپنے دوستوں سے, کسی سے بھی جب تک آپ کنیکٹڈ ہو نا, تب تک امید باقی ہے کہ میرا کوئی پیچھے پوچھنے والا ہے. میں وہ اس میں وہ بھی آیا تھا کہ اللہ سے بات جب تک آپ کی ہو رہی ہے نا, کوئی آپ میسج بھیجتے ہو, اوپر سے جواب آتا ہے, اوپر کمیونیکیشن چلتی ہے, تو ایٹ لیسٹ یو فیل الائیو. اسی طرح سے کمیونٹی میں بھی. مگر جب جہاز کا رابطہ ختم ہو جاتا ہے نا زمین سے, پھر وہ جتنی مرضی اڑان اڑ لے, جہاں مرضی تیز چل لے, جو مرضی کر لے, پھر تو مطلب یہ ہے کہ موت ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا, آپ کو کوشش یہ ضرور کرنی چاہیے کہ آپ کی کنیکٹیوٹی بنی رہے. آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں خود کر لوں گا, میں اپنے لیے بہت ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے, ہمیں محبتوں کی ضرورت ہے, ہمیں رشتوں کی ضرورت ہے, ہمیں بہت سارے ایسے کنیکشنز کی ضرورت ہے. چلو ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہم یہ سوچ لیں کہ اگلے بندے کو شاید ہماری ضرورت ہو, ہم فائدہ مند بننا شروع کر دیں. ہم اکیلے ہیں, ہم کنیکٹیوٹی شروع کر دیں, ہم یتیموں کے ساتھ کنیکٹیوٹی شروع کر دیں, ہم اولڈ ہومز میں جانا شروع کر دیں. ہماری کہیں نہ کہیں کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے. اگر ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی سے کوئی فائدہ نہیں چاہیے, مت لیں. آپ فائدہ دینا شروع کریں, دینے والے بننا بن جائیں. تو آپ میں پھر اس بات پہ یہی کہوں گی کہ دیکھیں, یہ ایک واقعہ ہے, اور اس واقعے میں ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ہمیں کٹ آف نہیں کرنا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں جی, بالکل. سمر نے بالکل ٹھیک کہا, بالکل ایبسولوٹلی بالکل ٹھیک کہا. جہاں مرضی آپ جائیں, آپ جو مرضی, اپنے خوابوں کے اوپر پابندی نہیں ہے. نہیں, خوابوں کے اوپر پابندی نہیں ہے. آپ باؤنڈریز ہیں جن کے اندر آپ نے رہنا ہے, وہ آپ کی اسلام کی باؤنڈریز ہیں, یا جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ باؤنڈریز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. خوابوں کے اوپر پابندی نہیں ہے کہ آپ اپنے خواب دبا لیں, آپ کچھ حاصل نہ کرنے کی وہ اپنے آپ ختم کر دیں. میں یہ نہیں کر, ود ان دا لمیٹیشن, ود ان یور اویلیبل ریسورسز, ٹرائی ٹو ڈو یور بیسٹ. اور دوسری بات یہ کہ جہاں رہیں, دنیا میں بھی جہاں مرضی رہیں, آپ کسی ملک میں چلے جائیں, جہاں مرضی رہیں, مگر اپنی بیس سے کنیکٹڈ جب تک آپ رہیں گے, زندگی تب تک چلے گی.
جو لوگ, میں نے یہ بھی دیکھا ہے دنیا میں کسی اور جگہ پہ ایسے بھی لوگ ہیں نا, میں نے باہر جاؤں نا کہیں پہ, تو میں نے اب حج پہ گیا نا, تو میں نے ایسی بھی فیملیز کو دیکھا, ایسے بچوں کے, وہ کہتے ہیں سر ہم 40 سال ہو گئے, میرے والد صاحب کبھی گئے ہی نہیں ہیں پاکستان, نہیں گئے, پاکستانی پاسپورٹ ہے, بچوں کو اردو صحیح بولنی آتی, پاکستان دیکھو پاکستان نہیں آئے کبھی, خود ہی کبھی بچوں کو پاکستان نہیں لے کے آئے, سمجھ رہے. اب بچوں کی کل کو سعودی تو نہیں ان کو اڈاپٹ کریں گے, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بیکم اے سعودی کبھی بھی. آپ سعودی تو آپ کو منہ نہیں لگاتا نا, ایکوالٹی تو کہیں نہیں ہو سکتی نا, آپ جو مرضی کر لو, آپ سعودی نہیں بن سکتے. اب وہ جو ان کو لے کے نہیں آئے کبھی پاکستان, وہ بھی ایک بڑا چیلنج ہے. کل کو اپنی بنیاد سے بیس سے کٹ گئے تو کہاں پہ کیا ہوگا وہ بھی. تو یہی چیز ایٹ دی اینڈ کہ جی اگر آپ نے زندہ رہنا ہے, خوابوں پہ پابندی نہیں ہے, زندگی میں ہر چیز اچیو کریں. اللہ تعالیٰ کی ذات خواب دکھاتی ہے اور آسانیاں بھی وہی پیدا کرتا ہے, مگر بات یہ ہے کہ کمیونٹی کے ساتھ وی نیڈ ٹو اسٹے کنیکٹیڈ. آپ اپنے رشتوں میں لاکھ دوریاں صحیح جیسا مرضی, مگر کچھ ہیلو ہائے, کچھ کمیونیکیشن چلتی رہنی چاہیے. یہی ہمارا جو آج کے اس سیشن سے یہی لیسن ہے, یہی سبق ہے کہ وی نیڈ ٹو اسٹے کنیکٹیڈ. ایسا ہی بات ہے جی, بالکل ایسے ہی. اسی کے ساتھ جی ہم سمر کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, جو کہ ماشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ میں اچھی بہترین سی لائر بھی ہیں. ان کا ایکسپرٹ نالج اپنا ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا بہت شکریہ سمر. آپ کا اتنا دور چل کے آنا جو ہے نا, وہ بھی میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بہت شکریہ. اجازت دے, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.